الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه ولم يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ کچھ دنوں پہلے ہر طرف ماحول میں 12 ربیع الاول کی آمد اور اس کی تیاریاں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے مذاکروں کو کہنے اور سننے کا ایک ماحول اور ایک فضا نظر آ رہی تھی. ابھی ربیع الاول کا مہینہ بھی ختم نہیں ہوا، دوبارہ پہلے ہی کی طرح غفلتیں اور خدا بیزاری، خلاف سنت زندگی کا ماحول پورے معاشرے میں نظر آنے لگا ہے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ جس کی ابتدا پر بڑی خوشی، بڑی فکر، بڑی مسرت اور ایک جذبہ سنتوں پر عمل کرنے کا اور کچھ نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہی ہوا تھا کہ 12 ربیع الاول پر دوبارہ وہ تمام دینی جذبات ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. غفلتیں ہر طرف دوبارہ پھیل چکی ہیں، غفلتوں کا ماحول. گویا کہ ایسے نظر آتا ہے 12 ربیع الاول کو گویا کہ ہم نے دوسرے دنوں کی طرح، جو بعض دن ہمارے معاشرے میں مشہور و معروف ہیں، کبھی فادرز ڈے منایا جاتا ہے، کبھی مدرس ڈے منایا جاتا ہے، کبھی وومنس ڈے منایا جاتا ہے، کبھی لیبرس ڈے منایا جاتا ہے. گویا کہ ایسے ہی ایک دن ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی میلاد کا دن منایا اور بھلا دیا. یہ جو دن منائے جاتے ہیں، یہ اسلامی نظریے میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. سال میں ایک دن فادرز ڈے منانا، سال بھر باپ کی قربانیاں، باپ کی شفقت، باپ کی تربیت، باپ کے احسانات کو بھلا دینا، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. اسلام میں فادرز ڈے نہیں ہے، لیکن
فادر کے رائٹس ہیں، باپ کا دن نہیں ہے اسلام میں، باپ کے حقوق ہے، باپ کی خدمت ہے، باپ کے احسانات کو ادا کرنے کی تعلیمات اولاد کو دی گئی ہے۔ اسلام میں مدرس ڈے نہیں ہے کہ سال میں ایک دن ماں کی ممتاؤں کا، اس کی قربانیوں کا، اس کے جذبات کا تذکرہ کیا جائے، سال بھر دوبارہ پھر ماں کی ان قربانیوں کو بھلا دیا جائے۔ وومنس ڈے، مدرس ڈے، یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے پیدا ہونے سے لے کر موت تک آدمی ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرے، ماں سے محبت کرے، ماں کو راضی کرنے کی فکر کرے، ماں کو ناراض ہونے سے بچانے کی فکر کرے۔ ایک دن مدرس ڈے کر لیا، سال بھر چھٹی، یہ اسلام نہیں ہے۔ وومنس ڈے کر لیا، سال بھر عورتوں پر مظالم، کتنے معاشرے میں دیکھیں، پولیس اسٹیشنوں میں، عدالتوں میں ڈومیسٹک وائلنس کے کتنے کیس ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں پر ظلم کیا، جو باہر مجموعے میں، سوسائٹی میں عورتوں کے حقوق پر بڑے بڑے لمبے لمبے تقریریں کرتے ہیں، وومن رائٹس کی باتیں کرنے والے اپنے گھر میں عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر عورتوں کے ساتھ جو ہے ظلم ہوتا ہے، گھر میں بھی انہیں کام کرنا، پھر باہر بھی آ کر انہیں تھکانا، ہوس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنا۔ ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو واپس آنے تک اس کی جان میں جان نہیں رہتی، دفتروں میں اس کی جو ہے اوپر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے والے درندے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرینوں میں، بسوں میں، مارکیٹوں میں، ہر جگہ پر ایسی نظروں سے جو ہے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے عورت ٹوٹ کر جو ہے چکنا چور ہو جاتی ہے۔ آزادی کے نام پر باہر نکالنا اور اتنے جذباتی اعتبار سے اسے پریشان اور ہراساں کرنا، اور سال میں ایک بار وومنس ڈے منا دینا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے عورت کی پوری زندگی مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، ماں کا ادب کرے، بیوی سے محبت کرے، بہن سے صلہ رحمی کرے، بیٹی سے شفقت کرے۔ یہ سب تعلیمات ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیبرز ڈے منائے ایک دن، اس دن لیبر کے اوپر کچھ شفقت کا معاملہ وہ بھی دکھلاوے کے لیے کیا جائے، اور سال بھر لیبروں کے اوپر، مزدوروں کے اوپر ظلم کیا جائے، ان کا پسینہ سوکھ گیا، ان کے جو ہے مزدوری کر کے مہینوں گزر گئے، پیمنٹ نہیں دیا، تنخواہ نہیں دی، کسی نہ کسی طرح سے انہیں اٹکائے رکھا ہے۔ اب وہ مجبور ہیں، لیبر پریشان ہیں، کوئی دوسرا چارہ ان کے پاس نہیں، مجبور ہو کر اس آدمی کے پاس، اس مالک کے پاس کام کر رہے ہیں، ان کے جذبات کا، ان کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک بار لیبرز ڈے منا رہے ہیں۔ یہ نہیں اسلام۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ مزدور ہے، کام کر رہا ہے، ہمارے پاس کسی مجبوری کے تحت کر رہا ہے، لیکن اسے ذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں جو امت کو ترغیب دے رہے ہیں، ان چیزوں میں ایک چیز ہے کہ اپنے غلاموں پر، نوکروں پر، ماتحتوں پر رحم کرو، ذلیل کرنے کی اجازت نہیں۔ ہم فری میں مزدوری نہیں دے رہے، اس کو کام کر رہا ہے، کام کے بدلے اپنی مزدوری لے رہا ہے، ہمیں احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم پر احسان کر رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا ہمارا کام کیسے پورا ہوتا؟ اگر بھنگی نہ ہوتے تو ہمارے استنجا خانے صفائی کیسے ہوتے؟ راستوں کے گٹر کا جہاز صاف کیسے ہوتے؟ پاکی صفائی کا خیال کیسے رکھا جاتا؟ اس لیے اسلام تو یہ کہتا ہے بھنگیوں کو بھی ذلت کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔
تو لیبر ڈے منا لینا، سال بھر پھر دوبارہ ان پر زیادتی، ان کو نچلا طبقہ سمجھنا، انسانیت کے درجے سے نیچے سمجھنا، یہ نہیں ہے اسلامی سوچ۔ تو جیسے ہم نے فادرز ڈے، مدرز ڈے، وومنز ڈے، لیبرز ڈے، ایسے ہی گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا برتھ ڈے ہم نے منا لیا، سال بھر حضور کی سنتوں کو پھر اٹھا کر رکھ دیا، کوئی ہمیں سروکار ہی نہیں ہے۔ سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہے کہ حضور کا برتھ ڈے ہم نے منایا، لیکن آپ نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، کئی جگہ پر باقاعدہ 12 ربیع الاول کو کیک کاٹا جا رہا ہے حضور کے نام سے۔ یہود و نصارہ کی جو تہذیب ہے اسے اپنایا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، عبادتوں میں بھی مخالفت کرو، عادتوں میں بھی مخالفت کرو، ضرورتوں کے پورا کرنے میں بھی ان کی مخالفت کرو۔ اور ہم 12 ربیع الاول کو ان کے نقش قدم پر چل کر کیک کاٹیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائیں، اور وہیں ختم۔ 12 ربیع الاول گیا، حضور کی محبت گئی، اب پھر کب جاگے گی، کب جذبات اٹھیں گے؟ جب دوبارہ آئندہ سال ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو جو جذبات بن رہے تھے اسے باقی رکھنا ہے۔ کچھ نیکیاں نظر آ رہی تھیں، جو بھی کر رہے تھے کچھ لوگ وہ محبت ہی میں تو کر رہے تھے۔ پہلا دن ربیع الاول کا شروع ہوا، بعض لوگوں نے نمازوں کی پابندی شروع کی، بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ۔ بعض لوگوں نے اپنے گھروں کی صفائی کی، دکانوں کی صفائی کی، رنگ روغن کیا، چلو ایک محبت میں کہ حضور کی ولادت کا دن آنے والا ہے۔ کچھ لوگ نئے کپڑے بھی سلائے، چلو ٹھیک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے عنوان سے، لیکن یہ جو حضور کی محبت کی نسبت پر جو خوشیاں اور اعمال اور نیکیاں، یہ اچانک 12 ربیع الاول کو کیوں ختم ہو گئی؟ اس کے بعد کیا حضور کے احسانات بھلا دیے جائیں؟ جب اسلام نے باپ کی محبت اور شفقت کو موت تک یاد رکھنے کو کہا، ماں کی ممتا کو موت تک یاد رکھنے کو کہا، انسانوں کے حقوق کو موت تک یاد رکھنے کو کہا، ان سب سے بڑھ کر احسان ہمارے اوپر ہے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے۔ کیا وہ صرف ایک دن کے لیے؟ دوبارہ ہم غفلتوں میں زندگی گزاریں، پہلے جیسی ہی وہی رفتار زندگی کی، گناہوں میں، خلاف سنت اعمال میں، حضور کی شریعت کو مٹانے والی اور حضور کے شریعت کی دھجیاں اڑانے والے کاموں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ غفلت ہے، سوچنے کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں، سوچ نہیں رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہی ہے ہماری زندگی۔ سوچنا اور سمجھنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سوچنا سمجھنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمائے انسانیت میں بڑا طبقہ انسانوں کا ایسا ہے جو سوچتا ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے وہ سوچتے ہی نہیں ہے، نہ دنیا کے بارے میں نہ آخرت کے بارے میں، نہ دین کی فکر نہ دنیا کی فکر، سوچ ہی نہیں ہے، غافل ہے، سوچتے ہی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ غفلت ہے۔ ہر جگہ غفلتوں کا ماحول ہے، دنیا کی بھی سوچ نہیں، آخرت کی بھی سوچ نہیں۔ جب آدمی انسان بچپن سے جوانی کی جو ہے عمر کو پہنچ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں، ہر ایک کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں۔ کوئی چاہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں، کوئی چاہتا ہے میں انجینئر بنوں، کوئی چاہتا ہے میں فلاں تاجر بنوں، کوئی چاہتا ہے فلاں ملازمت کروں۔ بہت سارے تمناؤں کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ، خواہشوں کے ساتھ
وہ نوجوان بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، لیکن کتنے بچے ہیں جن کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں؟ 1000 بچے اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس میں 1 بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، لاکھوں بچے انجینئر بننا چاہتے ہیں تو چند 1000 بچے انجینئر بن رہے ہیں، باقی سب کہاں چلے گئے؟ ان کی خواہش بھی تھی، ان کی تمنا بھی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، کالج بھی گئے، یونیورسٹی بھی گئے، لیکن بنے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بنے؟ غفلت ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو انسان جو بننا چاہتا ہے، جو انسان جو کام کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر اللہ نے وہ کام کرنے کی طاقت رکھی ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے وہ نہیں بن پاتا ہے۔ ڈاکٹر بننے کی طاقت اس اسٹوڈنٹ میں ہے، لیکن غفلت ہے۔ امتحان ابھی دور ہے، ایڈمیشن ہوا کالج میں، سوچتا ہے امتحان ابھی دور ہے، غفلت۔ 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے باقی ہیں، پڑھ لیں گے، کر لیں گے، تیاری دیکھ لیں گے، امتحان آئے گا تو لکھ لیں گے۔ غفلت، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ ایسا وقت غفلت میں، دوستوں میں، موبائل میں، بیکار کاموں میں، لہو و لعب میں، سوچنے کی فکر نہیں ہے کہ امتحان آنے والا ہے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ مجھے امتحان دینا ہے اور اسی امتحان پر مجھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملے گا۔ اگر امتحان صحیح نہیں ہوا تو میرا سپنا پورا نہیں ہوگا۔ معلوم ہے، میرا ہدف معلوم ہے، میرا ایم معلوم ہے، میرا گول مجھے معلوم ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے اس گول کو میں اچیو نہیں کر رہا ہوں، نہیں پہنچ رہا ہوں گول تک۔ غفلت ہے۔ امتحان ہے، دینا ہے، معلوم ہے، لیکن غفلت، آج نہیں کل۔ دیکھتے دیکھتے امتحان آ گیا، امتحان میں ناکام ہو گیا اور اس کی تمنا وہیں دھری کی دھری رہ گئی۔ پھر کوئی لیبر، کوئی مزدور، کوئی دوسرے روزانہ کے ڈیلی بیسس کاموں میں جاؤ، تھکو، محنت کرو اور موت تک پچھتاتے رہو کہ کاش کہ میں وہ وقت غفلت میں نہ گزارتا۔ وہ پڑھائی کے دوران 6-8 مہینے جو میں نے غفلت میں گزارے، کاش کہ وہ غفلت میں نہ گزرتے تو آج یہ میری زندگی نہیں ہوتی۔ میں تو بہت اچھا فیمس ڈاکٹر بنتا، لائر بنتا، انجینئر بنتا، پروفیسر بنتا۔ اس غفلت پر موت تک افسوس، افسوس کے بعد کوئی نفع نہیں ملے گا، پھر نفع نہیں ملے گا۔ اسی طرح دین کے بارے میں بھی غفلت ہے، وہ افسوس ہوگا۔ آج ہم سب کو معلوم ہے مجھے مرنا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان نہیں جو موت سے انکار کرے، ہر انسان جانتا ہے مجھے مرنا ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہر مسلمان جانتا ہے میں جیسی زندگی آج ابھی گزار رہا ہوں، اس سے میری موت کیسے آئے گی، اس زندگی کا اثر میری قبر پر کیا پڑے گا، اس زندگی کا اثر میرے حشر پر کیا پڑے گا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ میں گناہوں کے راستے پر ہوں، اور اگر ایسے ہی مر گیا تو میری آخرت برباد ہوگی۔ ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ غفلت ہے۔ آج نہیں کل کریں گے، جوانی میں نہیں بڑھاپے میں کریں گے، خوشی میں نہیں غم میں کریں گے۔ ابھی تو کاروبار اچھا چل رہا ہے، ابھی تو کمانے کا زمانہ ہے، کما لو، بعد میں آخرت، بعد میں قبر، بعد میں اللہ، بعد میں اللہ کا رسول۔ معلوم ہے مجھے مرنا ہے، کوئی مسلمان موت سے انکار کر رہا ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں، کیا میری قبر بن رہی ہے؟ کیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل اعمال کر رہا ہوں؟ کیا حضور کو منہ دکھانے والے اعمال میری زندگی میں ہیں؟ میرے کاموں کی وجہ سے میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے یا گناہوں کا پلڑا؟ ہر آدمی جانتا ہے، لیکن پھر بھی
نہ گناہ چھوڑنے کی توفیق، نہ نیکی کرنے کی توفیق. کیوں؟ غفلت ہے. سب جانتے ہوئے غفلت میں انسان. یہ غفلت ایک بہت بڑی بیماری ہے، بڑا مرض ہے، اور اس کا بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان. مشہور حدیث ہے، بارہا ہم سنتے ہیں، جنتی جنت میں جانے کے بعد ان لمحات پر افسوس کریں گے جو غفلت میں گزر گئے. جنتی جنت میں جانے کے بعد ان اوقات، ان لمحات، اس وقت پر افسوس کریں گے جو غفلت میں، بیکار میں ضائع ہو گیا. سوچنے کی بات ہے، جنت اتنی حسین اور نعمتوں والی، سلامتی والی جگہ ہے، اور جنت کا سب سے نچلا درجہ، سب سے چھوٹی جنت، سب سے چھوٹی جنت بھی کیسی ہوگی، کتنی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور ایسی نعمتوں والی ہوگی کہ ہم دنیا میں سوچ نہیں سکتے. سب سے چھوٹی جنت کیسی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور ایسی نعمتوں والی ہوگی کہ ہم دنیا میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسے سمجھنے کے لیے ہمارے صوبے کرناٹک کے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. کبھی کبھار یہ مثال دیا کرتے تھے کہ دنیا میں آخرت کی نعمت کو ہم سمجھ، جنت کی نعمتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے. سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں. فرمایا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری غذا کیا تھی؟ ماں کے پیٹ میں تھے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ ماں کا ناپاک اور گندا خون. ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا کیا ہے؟ خون ہے. آج ہم دنیا میں یاد کریں، اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا وہ خون میری غذا تھی، تو آج جیسے ہمیں گھن محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب کراہت محسوس ہوتی ہے. ہمیں سننا بھی نہیں چاہتے، یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ میرے ماں کے پیٹ میں میری غذا کیا تھی. سوچنا نہیں چاہتے. سوچ کر جیسے گھن محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے، کیا وہ میری غذا تھی؟ تو جیسے دنیا میں ماں کی پیٹ کی غذا گندی نظر آ رہی ہے، گھن آ رہی ہے، ایسے ہی جب جنت میں آدمی جنتی جائے گا، دنیا کی نعمتوں کو یاد کر کے گھن محسوس کرے گا. وہاں ایسی نعمتیں اللہ دیں گے تو سوچے گا کہ دنیا میں میں ان نعمتوں کے پیچھے پڑا، کیا انہیں میں نے نعمت سمجھا؟ کیا ان گھٹیا چیزوں کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے نبی کو ناراض کیا؟ افسوس کرے گا، گھن محسوس کرے گا. دنیا کی نعمتیں ایسی گھناؤنی نظر آئیں گی جنت کی نعمتوں کے سامنے. تو فرمایا کہ اتنی نعمتوں والی جنت، اور کتنی بڑی ہے؟ کم سے کم، چھوٹی سی چھوٹی، سب سے آخری درجے کا جو جنتی ہے اسے جو جنت ملے گی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. ایسی جنت میں آدمی جائے، جنت کی نعمتیں دیکھے، خوشی کا ماحول ہو، تو آدمی خوشی کے ماحول میں اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہے. جب نعمتیں ہوں، ہر طرف خوشی ہو، نعمتیں ہو، آدمی اپنی کمزوری اور غلطی بھول جاتا ہے. لیکن علماء نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہم غور کریں، جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد بھی غفلت اتنی بڑی بیماری اور بری عادت ہے کہ اس نعمت میں بھی آدمی اپنی غفلت کی وجہ سے افسوس کرے گا. ان نعمتوں کے بعد یہ بھولے گا نہیں ان لمحات کو. اس کا اثر یہ ہوگا اتنی نعمتوں میں بھی اس غفلت کی بیماری کو یاد کرے گا کہ کاش وہ لمحات میں نے غفلت میں نہ گزارے ہوتے. اتنا بڑا نقصان غفلت کا.
لیکن آج ہماری زندگیاں غفلت نہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں. بات چل رہی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہی نہیں. تھوڑے بہت لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں لیکن ان کا سوچ کا دائرہ صرف دنیا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں لیکن سوچ کا دائرہ کیا ہے ہمارا؟ صرف دنیا. میرا فیوچر کیسے ہو، میرے بچوں کا فیوچر کیسے ہو، میں اچھا گھر کیسے بناؤں، میں اپنے کاروبار کو آگے کیسے بڑھاؤں، میں اپنے بینک بیلنس کو کیسے بڑھاؤں. کچھ لوگ سوچتے ہیں، اکثر تو سوچتے ہی نہیں ہیں، تھوڑے بہت لوگ سوچتے ہیں. اور وہ سوچ بھی کیا ہے؟ وہ دنیا کی سوچ ہے. میری دنیا کیسی بنے، میری زندگی دنیا کی کیسے بہتر بنے، یہی سوچتے ہیں. اپنا فیوچر، بچوں کا فیوچر، مال کیسے بڑھے، جائیداد کیسے بڑھے، پراپرٹی کیسے بڑھے، یہی سوچ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملتا. سوچ کا مقصد ہی فیوچر، دنیا، خود کی ذات، اپنے لیے آرام کی چیزیں، عیش و عشرت کی چیزیں اور اپنے بچوں کا فیوچر، یہی دنیا ہی مقصد ہے. آخرت کو بھلا دیا، آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. اور تھوڑے لوگ، بہت تھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دنیا کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اور آخرت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. اور یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں جو آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ مرنے کے بعد نفع اٹھائیں گے. اور جو لوگ سوچتے نہیں ہیں یا سوچتے ہیں صرف دنیا سوچتے ہیں، یہ افسوس کرے گی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان پر کثرت، دنیا جمانے بڑھانے کی ایسی سوچ غالب آ جاتی ہے، اتنا انسان غافل ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم دنیا سوچتے سوچتے قبر کو پہنچ جاتے ہو. الہاکم التکاثر، کثرت نے، دنیا نے تمہیں الجھا دیا، غفلت میں ڈال دیا. کب تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کو پہنچ جاتے ہو. اللہ ہمارا حال بتا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ ہمیں ہم سے زیادہ بہتر جانتے. ہمارا مزاج اللہ بتا رہے ہیں کہ آدمی دنیا اتنا سوچتا ہے، سوچتے سوچتے آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ اس سے پہلے قبر میں چلا جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے جب دنیا سوچتے ہوئے قبر میں گیا تو قبر کا کیا حال ہوگا؟ نہ دنیا میں اللہ کو یاد کیا، نہ اللہ کے نبی کو یاد کیا، غافل ہو کر زندگی گزارا، اللہ کو بھلا کر، اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزارا، تو اس کا حال کیا ہوگا قبر میں اور حشر میں؟ تو غفلت بہت بری بیماری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے، ذکر نہ کرنے والے یعنی غفلت میں پڑے انسان کی مثال حضور نے فرمائی ذکر کرنے والا زندے کی طرح ہے، غفلت میں پڑا رہنے والا مردے کی طرح ہے. جو غافل ہے وہ مردے کی طرح ہے، اسے کوئی احساس ہی نہیں ہے. زندہ ہے، بھوک لگے گی کھائے گا، سانپ آیا اسے مارے گا، ماں بیمار ہے اسے علاج کرائے گا، پڑوسی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرے گا. زندہ ہے تو نفع کے کام بھی کرے گا، نقصان سے بھی بچے گا. کیوں؟ زندہ ہے. زندہ ہے، سانپ آئے اس کے پاس کیا کرے گا؟ جان بچائے گا اپنی. سانپ کو مارے گا. بیوی ہے اس کی ضرورت پوری کرے گا، اس کے لیے کھانے پینے کا نظام کرے گا. ماں ہے خدمت کرے گا. نفع نقصان کا ہوش ہوگا اسے جو زندہ ہے. ایک آدمی مرا ہوا ہے، سانپ آئے ہوش نہیں، ماں بیمار ہے، کیوں؟ یہ مرا ہوا ہے، اسے کیا فرق پڑے گا؟
ایسے ہی حال فرمایا جو ذکر کرنے والا ہے، نماز کا وقت ہوا نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی کتاب قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، پڑوسیوں کا حق ادا کرے گا، رمضان آئے زکوٰۃ ادا کرے گا، مال جمع ہو گیا حج کرے گا۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے تو سب کام کرے گا، نیکیاں، گناہوں سے بھی بچے گا، کیوں زندہ ہے۔ اب ذکر نہیں کرتا، حضور نے فرمایا مردے کی طرح ہے۔ نماز کا وقت آیا، احساس نہیں، بازار میں ہے، اللہ اکبر کی آواز کانوں میں پڑھ رہی ہے، لیکن احساس نہیں، مردے کی طرح۔ کیوں؟ ذکر نہیں، مردے کی طرح۔ ماں بیمار ہے، خدمت کا فکر نہیں، ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے آج لوگوں کے پاس، اولاد کے پاس۔ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جانور پالتے ہیں، جانوروں کو گھنٹوں وقت دیتے ہیں، ماں باپ کو وقت نہیں دیتے۔ کئی واقعات سننے میں آتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک بوڑھی ماں وہ رونے لگی اور درخواست کرنے لگی کہ میرے بیٹے نے ایک بکرا پالا ہے، کس کے لیے؟ شرط کے لیے، لڑانے کے لیے۔ وہ آج کل ماحول ہے ہمارا، یہ کوئی بات امریکہ اور فرانس کی نہیں ہے، ہمارے دھارواڑ اور ہمارے اطراف کے علاقے کی باتیں ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ ماں رو رہی ہے کہ میں بیمار ہوں، میری دوا شوگر کی ختم ہو کر کئی دن ہو گئے، میرے بیٹے کو میری دوائی کی فکر، میری بیماری کی فکر نہیں، اس نے بکرا پالا ہے، صبح بادام کھلا رہا ہے، شام کو بادام کھلا رہا ہے بکرے کو، روزانہ 2-3 گھنٹے بکرے کے لیے وقت دے رہا ہے، کیوں؟ اسے لڑانا ہے۔ لیکن ماں کے لیے 2 منٹ نہیں اس بیٹے کے پاس، بکرے کے لیے، کتوں کے لیے۔ کچھ لوگ کتے پال لیتے ہیں، انہیں ٹہلاتے ہیں، انہیں استنجا کراتے ہیں، انہیں ٹوائلٹ کرانے کے لیے باہر لے جاتے ہیں، گھماتے ہیں۔ کتوں کے لیے، جانوروں کے لیے وقت ہے، ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ غفلت ہے، مردہ دل مردہ ہو گیا، احساس نہیں ہے، دل مردہ ہو گیا، کوئی احساس نہیں، غافل ہے انسان۔ نہ ماں کا حق معلوم ہے، نہ باپ کا حق معلوم ہے، نہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ بچے اللہ نے دی ایک نعمت ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کی کیا فکر ہو رہی ہے؟ بچوں کا فیوچر، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن علماء نے فرمایا یہ اصل سوچ نہیں ہے، یہ نہیں سوچنا ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچنا اصل نہیں ہے۔ اصل یہ سوچو میرے بچے مریں تو مرنے کے بعد ان کا قبر میں کیا ہوگا، یہ بچوں کی ذمہ داری۔ میرے مرنے کے بعد ان کی دنیا کیا ہوگی یہ نہیں، دنیا تو اللہ نے طے کر دی، روزی مل کر رہے گی، مقدر ہے، لیکن میرے بچے مرے تو ان کی قبر میں ان کا کیا ہوگا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے سوچنا۔ کتنا سوچ رہے ہیں؟ کوئی سوچ ہی نہیں، صرف دنیا دنیا دنیا، اور ایسا ہر جگہ یہی ماحول ہمارا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھیلا دیا جہنم کے لیے کثیر من الجن والانس، اللہ فرماتے ہیں بہت سارے جنات اور بہت سارے انسانوں کو میں نے دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ کیوں پھیلائے؟ جہنم میں ڈالنے کے لیے، جہنم کے لیے میں نے پھیلا دیا۔ پھیل چکے، اللہ کرے پھیل چکے، بازار میں بھی وہی نظر آئیں گے، کاروبار میں بھی وہی نظر آئیں گے، دفتروں میں وہی نظر آئیں گے، گھروں میں وہی نظر آئیں گے۔ جہنم کے لیے اللہ نے پھیلا دیا ہے۔ کیا علامتیں ہیں ان کی؟ کون ہیں وہ لوگ جو جہنم کے لیے اللہ نے پھیلایا؟ کون ہیں وہ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ لوگ ایسے ہیں، دل ہے، سمجھنے کی طاقت ہے، لیکن اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں،
اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. اللہ کہہ رہے سوچنے کی طاقت میں نے دی ہے لیکن نہیں سوچتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں اللہ کی قدرت کو، لوگوں کے حالات کو کہ یہ بڑا فقر سے پھر رہا تھا، آج ایک قبر میں چلا گیا، کل مجھے بھی جانا ہے. دیکھ رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے، سوچ نہیں رہا ہے. آنکھیں ہیں، عبرت نہیں لے رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن سن نہیں رہا ہے دین کی باتیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، سننے کا موقع نہیں ہے. نہ سوچ رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے. یہ نشانیاں ہیں. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو میں نے پھیلا دیا، ہر جگہ دیکھیں گے دنیا میں بڑے سمجھدار ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں سمجھ رہے. لوگوں کی بہت سنتے ہیں، ٹی وی پر نیوز چینلوں کی بات کو 100% بھروسے کے ساتھ سنتے ہیں لیکن قرآن کی بات نہیں سنتے ہیں. دیکھ رہے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے. اللہ نے بڑی نشانیاں ہیں کن لوگوں کی، جنہیں میں نے جہنم کے لیے پھیلا دیا. جیسے کہ حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں 1000 لوگوں میں ایک جنتی ہوگا، 999 جہنمی ہوں گے. کون ہے؟ یہی لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، اسی آیت میں اللہ کے فرمایا اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے. تو کیا ہے؟ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے. جانور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نسل بڑھا رہے ہیں، مر رہے ہیں. انسان کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، موج مستی عیش و آرام، مر رہا ہے. تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق رہا؟ جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. جانوروں میں اور ہمارے میں فرق نہیں. ہاں دیکھنے میں فرق ہے، ہمارے 2 پیر ہیں، اس کے 4 پیر ہیں. دیکھنے میں فرق ہے لیکن عمل میں، زندگی میں کوئی فرق ہمارے اور جانوروں میں نظر نہیں آتا. تو جانوروں کی طرح. اچھا علماء یہاں پر یہ بات فرماتے ہیں جانور ہے اسے ذبح کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اس پر. جانوروں کو کاٹ کے ہم کھا رہے ہیں، کیا ظلم کر رہے ہیں اس پر؟ نہیں. جانوروں کو کاٹنا ظلم نہیں ہے. بالکل اسی طرح جو انسان جانوروں کی طرح اللہ کو بھولا کر زندگی گزار رہا ہے، اسے کاٹا جائے، اسے جہنم میں ڈالا جائے، یہ ظلم نہیں ہے. یہ ظلم نہیں ہے. بعض دفعہ دل میں خیال آتا ہم مسلمان ہیں پھر بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ باتیں آتی ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں پر، ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ کن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ ایسے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، دل ہے سوچتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، ایسے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر ظلم ہو رہا ہے. اور اس پر ظلم ہونا یہ کوئی بے انصافی نا انصافی کی بات نہیں، ہم تو اس سے بڑے عذاب کے مستحق ہیں. جیسے جانور کو کاٹنا ظلم نہیں. کوئی کہتا ہے جانور ذبح کرنا ظلم ہے، نہیں. ارے وہ کیا اس کا مقصد تھا؟ کھانا پینا، موج مستی کرنا. جانور زندگی گزار رہا تھا، ہم نے کاٹا کھایا، کیا ظلم کیا اس پر؟ ایسے ہی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا؟ ہم بھی تو جانوروں ہی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. کیا فرق ہے ہمارے اس میں؟ بلکہ جانوروں سے گئے گزرے. ایک جانور دوسرے جانور سے حسد نہیں کرتا، کینہ نہیں کرتا. کسی جانور کو اچھا اللہ نے جو ہے نعمت دی، کوئی اچھی جگہ پر رہ رہا ہے، اس کا مالک اچھا کھلا رہا ہے، جو ہے دوسرا جانور اس سے جلتا نہیں ہے. ایک انسان اپنے سگے بھائی سے حسد کر رہا ہے، سگے بھائی سے حسد کر رہا ہے، جانور سے گیا گزرا.
ایک جانور اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے جانور کو تکلیف نہیں دیتا، اور ایک مسلمان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے مسلمانوں کا گلا کاٹ رہا ہے۔ جانوروں سے گئے گزرے، اللہ نے کہا قرآن میں، یہ ہماری بات نہیں، ہمارے عمل کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یہ سب اللہ نے بتایا کچھ نشانیاں کہ میں نے لوگوں کو پھیلا دیا ہے جہنم کے لیے۔ کون لوگ ہیں؟ دل ہے، سوچتے سمجھتے نہیں، آنکھ ہے، دیکھتے نہیں، کان ہے، سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آخر میں اللہ بتا رہے ہیں آدمی جانوروں کی طرح زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ دل ہے، سوچ نہیں رہا ہے، آنکھ ہے، دیکھ نہیں رہا ہے، کان ہے، سن نہیں رہا ہے، جہنم کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ آدمی غفلت میں ہے، اللہ کو بھلا کر زندگی گزارا، غفلت کی وجہ سے یہ سب بیماریاں، یہ سب حادثات، یہ سب گناہ اس کے اندر آ گئے۔ غفلت بہت بڑا نقصان کرتی ہے۔ دنیا کے معاملات میں بھی ہم دیکھیں، مشہور بات ہے، بارہا ہم آپ اور ہم کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ ایک لمحے کی غفلت، حادثہ۔ گاڑی چلا رہا ہے، بس کا ڈرائیور ہے، بہت ماہر ڈرائیور ہے، 25-30 سال سے گاڑی چلا رہا ہے، بہت اچھا ڈرائیور ہے، ایک لمحہ کسی چیز کو دیکھتے دیکھتے خیال ادھر چلا گیا، غفلت، پورے بس میں بیٹھنے والوں کی ہلاکت۔ تھوڑی دیر کی غفلت سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی۔ تو تھوڑی دیر کی غفلت سے اتنا بڑا نقصان، اور ہم زندگی بھر غفلت کریں تو کتنا بڑا نقصان آخرت کا۔ آج جو گناہ ہو رہے ہیں کیوں؟ غفلت کی وجہ سے۔ آج جو نافرمانیاں ہو رہے ہیں کیوں؟ غفلت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ بہت اچھا پکانے والی گھر میں عورت، احتیاط کرنے والی، سننے میں آیا کہ اچانک سلنڈر بلاسٹ اور پورا جو ہے اس کی زندگی تباہ، بچے مر گئے، گھر جل گیا۔ کیوں؟ تھوڑی غفلت، بے احتیاطی۔ روزانہ اسی سلنڈر میں پکا رہی ہیں لیکن تھوڑی دیر کی غفلت۔ ابھی آج صبح ہی ایک میسج آیا، حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر صاحب اور ان کی اہلیہ کا کل گیزر کے بلاسٹ ہونے سے انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت دینی خدمات کرنے والا نوجوان، ابھی اگست کو نکاح ہوا تھا دونوں کا، بہت نوجوان جو ہے دینی خدمات کرنے والا جذبہ، کل حادثے میں انتقال ہوا۔ گیزر بلاسٹ ہوا، بیوی کو بچانے کے فکر میں شوہر ڈاکٹر صاحب وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو زندگی بھر اسی گیزر سے نہانے والے، تھوڑی غفلت ہو گئی، جان چلی گئی۔ تو ایک لمحے کی غفلت سے اتنا نقصان دنیا کا ہو سکتا ہے، ہم زندگی بھر غفلت میں گزاریں کہ آخرت کا نقصان نہیں ہوگا؟ زندگی بھر اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں کہ آخرت کا نقصان نہیں ہوگا؟ تو غفلت بہت بڑی بیماری ہے، جب تک اس سے نہیں بچیں گے آدمی آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ غفلتوں کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے بعد دوبارہ ایسی غفلت ہے کہ گویا کہ ہمیں نبی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہمارا اور حضور کا تعلق ختم ہو گیا، اب پھر آئندہ سال ربیع الاول آئے گا تو پھر ہم جو ہے حضور کو دوبارہ یاد کریں گے، جیسے فادرز ڈے، مدرز ڈے، وومنز ڈے، لیبرز ڈے پر ہم یاد کرتے ہیں ان لوگوں کو، سال بھر بلا دیتے ہیں، ایسا ہی ہمارا حال ہو گیا۔ 12 ربیع الاول کو حضور کو یاد کرتے ہیں، سال بھر حضور کو بلا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ 12 ربیع الاول کے بعد غفلت نہیں، دوبارہ حضور کی سنتیں، حضور کی جو ہے سیرت اور حضور کی شریعت کو اپنانے کا ایک جذبہ، یہ موت کے آخری سانس تک ہونا چاہیے۔
اور غفلتوں سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے. غفلت سے بچیں گے بہت سارے گناہوں سے اللہ بچائے گا. اس کے دنیا کے بھی بڑے نقصانات ہیں، آخرت کے بھی بڑے نقصانات ہیں، اور بھی شریعت میں اس سے متعلق بہت سارے ہدایات بیان کیے گئے. اگر اللہ نے زندگی دی، کہنے کی توفیق دی، تو انشاءاللہ آئندہ اس سے متعلق گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی غفلتوں کو معاف فرمائے، سستی اور کاہلی کو معاف فرمائے، اور آئندہ بقیہ زندگی اللہ ہمیں سمجھداری کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.